بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعاہ کا ہفتہ واری مضمون، جو کہ واعظ و نصیحت کے عنوان سے ہر ہفتے آتا ہے، اس ہفتے کا ہمارا عنوان ہے عفو و درگزر۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت عفو بھی ہے، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ مجرم، خطا کار اور سزا و عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا اور اس کی نافرمانیوں، خطاؤں اور سیئات سے درگزر کرنے والا، جرم، غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کے بجائے نرمی و محبت سے پیش آنے والا، تمام انبیاء بالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عفو کے مکمل نمونہ اور آئینہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اس دعوے کی سب سے بڑی، روشن اور واضح دلیل و برہان ہے۔ چنانچہ سیرت کی تمام کتب میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکل حالات سے دوچار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رنج و غم اور تکالیف میں مبتلا کرنے والے، آپ کو ہر طرح کی اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، گردن مبارک میں کپڑے اور رسیاں ڈال کر بھینچنے اور بل دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم کو تیر و تفنگ، نیزوں اور پتھروں سے لہولہان کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی کوفت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، مجنون اور دیوانے جیسا ناپاک جملے کسنے والے، آپ کو اپنے وطن سے ہجرت پر مجبور کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب علیہم الرضوان کو خاک و خون میں تڑپا تڑپا کر شہید کرنے والے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے کھانے میں زہر دینے والے لوگ جب مفتوح، جنگی، قیدی اور بے بس ہو کر مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ صرف یہ کہ دل و جان سے معاف کر دیا، بلکہ ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام کو دیس نکالا دینا چاہتے تھے، اسلام نے خود انہی کے دلوں میں ڈیرا ڈال دیا۔ انسانی معاشرے میں امن و امان اور سکون و راحت کا خوشگوار ماحول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر عفو درگزر کی فضیلت، اجر و ثواب، اس کی معاشرتی اہمیت و ضرورت کو واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ نیک بندوں کی اعلیٰ صفات کا جہاں تذکرہ ہے، وہاں پر ان کی عفو درگزر جیسی عمدہ صفت سر فہرست ہے۔ چونکہ غصے کا آنا ایک فطری عمل ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں خون خرابہ، قتل و غارت اور دشمنی و عداوت پیدا ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کا حل عفو درگزر کو قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ عفو درگزر کا حکم ایسے معاملات میں ہے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور اگر معاملہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی عزت و حرمت کا ہو تو وہاں غصے کا نہ آنا مذموم و ناپسند ہے۔ وہ کفار اور دین دشمن قوتیں جو اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے در پہ ہوں، ان کے بارے میں ہرگز عفو درگزر کا حکم نہیں۔ اسی طرح سماجی برائیوں کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے قانونی سزائیں جاری کرنے میں بھی عفو درگزر سے کام نہیں لیا جائے گا، ورنہ بدامنی مزید پھیلے گی۔ قرآن کریم کی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عفو درگزر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں واقعات ملتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی تعلیم اور خوب ترغیب بھی دی ہے۔ چنانچہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ تعالی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سره ان يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه وليعط من حرمه ويصل من قطعه۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور قطع تعلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاه اخوه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان او مبطلا فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اس کا بھائی معذرت خواہ ہو کر آئے تو اس کا عذر قبول کرے، خواہ صحیح ہو یا غلط، اگر ایسا نہیں کرے گا تو میرے حوض پر نہ آئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته قالوا لمن يا رسول الله قال تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك قال فإذا فعلت ذلك فما لي يا رسول الله قال أن تحاسب حسابا يسيرا ويدخلك الله الجنة برحمته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے آسان حساب و کتاب لے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ کون سی تین عادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تجھ پر ظلم کرے تم عفو درگزر سے کام لو، جب تم یہ کام کر لو تو جنت میں داخل ہو جانا۔ عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس اذ رأیناه ضحك حتى بدت ثناياه فقال له عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي فقال الله تبارك وتعالى للطالب فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء قال يا رب فليحمل من أوزاري قال وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال إن ذلك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم فقال الله تعالى للطالب
ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا قال هذا لمن أعطى الثمن قال يا رب ومن يملك ذلك قال أنت تملكه قال بماذا قال بعفوك عن أخيك قال يا رب فإني قد عفوت عنه قال الله عز وجل فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المسلمين۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہماری مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو آدمیوں نے اللہ رب العزت کے ہاں کسی معاملے پر بحث و مباحثہ کیا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا کہ اللہ، میرے بھائی نے جو مجھ پر زیادتی کی، مجھے اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، اس کی نیکیاں تمہیں کیسے بدلے کے طور پر دوں؟ وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے میرے رب، پھر میرے گناہ اس پر ڈال دے۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑی، آپ روئے، پھر فرمایا، بے شک وہ دن بہت بڑا دن ہے، اس دن لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کے گناہ ان سے ہٹا کر دوسروں پر ڈال دیے جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکیاں طلب کرنے والے شخص سے فرمایا، آنکھ اٹھاؤ اور دیکھو۔ اس نے آنکھ اٹھائی اور کہا، اے میرے رب، میں سونے کے شہر اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کسی نبی کے لیے ہے یا کسی صدیق یا کسی شہید کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس کے لیے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو تو اس کا مالک بن سکتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو آیت کی تفسیر کے طور پر ذکر فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باہمی صلح صفائی سے معاملات طے کرو، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کو بدلہ، زیادتی اور انتقامی جذبات کی آگ نے ہر طرف سے جھلسا رکھا ہے۔ ہمارے اخلاق و عادات کو ظلم کی دیمک چاٹ رہی ہے۔ ہر طرف سے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہر شخص نواب کے مقابلے میں 1.5 نواب بننے کو تلا بیٹھا ہے۔ غلطی اور جرم سے بڑھ کر سزا اور بدلے کی روش ظلم در ظلم کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے دل رحم و کرم، صبر و تحمل اور عفو و درگزر جیسی اعلیٰ اوصاف سے یکسر خالی ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اجتماعی طاقت کا شیرازہ بکھر کر پارا ہو چکا ہے۔ باہمی نفرت و عداوت، لڑائی جھگڑے اور انتقامی کارروائیوں نے ہماری ہیبت و جلال، سطوت و شوکت اور وجاہت و دبدبے کو سلب کر لیا، اور آپسی انتشار کی وجہ سے ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے۔ آئیے عزم کریں، محض ارادے نہیں
بلکہ فیصلے کریں کہ ہم سب ایسی زندگی گزاریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، معاشرے کو خوشگوار، محبت افزا اور پرامن بنانے کے لیے بقائے باہمی پر عمل کریں گے، اور اپنے اندر دیگر اعلیٰ اوصاف کی طرح عفو درگزر کی صفت بھی پیدا کریں گے۔ آئندہ اس امید بلکہ پختہ یقین کے ساتھ لوگوں کی غلطیاں اور جرائم کو معاف کریں گے کہ کل قیامت اللہ کریم عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے ہماری غلطیاں اور ہمارے جرائم معاف کر دے گا۔ نوٹ: اپنی روز مرہ کی دعاؤں میں درج ذیل دعا کو بطور خاص شامل فرما لے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما۔ اے بخشنے والے، اے کرم کرنے والے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط والسلام۔ محمد الیاس گھمر، کوئٹہ، پاکستان، 23 مارچ جمعرات 2017۔